وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ کہ رب کو چاہت میرے حسین کی ہے، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ کہ رب کو چاہت میرے حسین کی ہے، رب کو چاہت رب کو چاہت میرے حسین کی ہے، اور بادشاہت میرے حسین کی ہے، بادشاہت میرے حسین کی ہے۔ اور وہی راجا تھے، وہی راجا ہیں، وہی راجا وہی راجا تھے اور راجا ہیں، بس حکومت میرے حسین کی ہے، بس حکومت میرے حسین کی ہے۔ اور جس کی کوئی مثال لا نہ سکا، جس کی کوئی جس کی کوئی مثال لا نہ سکا، وہ شہادت میرے حسین کی ہے، وہ شہادت میرے حسین کی ہے۔ اور عبادت دیکھیں کہ کٹ گیا سر مگر ہے سجدے میں، کٹ گیا سر مگر ہے سجدے میں، وہ عبادت میرے حسین کی ہے، وہ عبادت میرے حسین کی ہے۔ اور ہم سب کا کیا عقیدہ ہے، سب کی طرف سے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں
کہ میرے گھر میں تو میرا کچھ بھی نہیں، میرے گھر میں تو میرا کچھ بھی نہیں، ساری برکت میرے حسین کی ہے، ساری برکت میرے حسین کی ہے، اور دین پر جو لٹا دیا سب کچھ، کہہ دے سبحان اللہ، کہ دین پر جو لٹا دیا سب کچھ، ساری دولت میرے حسین کی ہے، ساری دولت میرے حسین کی ہے، اور جو ملی ہے ہمیں یہ مرشد سے، جو ملی ہے ہمیں یہ مرشد سے، وہی نسبت میرے حسین کی ہے، وہی نسبت میرے حسین کی ہے، اور دل کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، کہ ساری دنیا میں جو ملی عزت، ساری دنیا میں جو ملی عزت، یہ عنایت میرے حسین کی ہے، یہ عنایت میرے حسین کی ہے، بادشاہت میرے حسین کی ہے، رب کو چاہت میرے حسین کی ہے، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا معلیٰ کا واقعہ بیان کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، واقعی سوز و علم، درد و کرب، اضطراب و پریشانی، ان تمام چیزوں کو انسان اگر اکٹھے کر دے تب بھی کربلا کا مکمل واقعہ بیان کرنا مشکل ہوگا۔ یہ وہ عظیم سانحہ ہے کہ جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کے دوسرے رخ پر جب نظر ڈالیں گے تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دنیا میں تمام واقعات ہوتے ہیں، تمام حادثات ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے واقعات ہوئے، بڑے سے بڑے واقعات ہوئے، ان واقعات کو انسان چند دنوں تک، چند لمحوں تک، چند گھنٹوں تک، چند سانسوں تک انہیں محفوظ رکھتا ہے، اس کے بعد ان واقعات کی یاد دھیرے دھیرے ذہنوں سے غائب ہونے لگتی ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ ان واقعات کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں رہتا، صرف تاریخ کے
کے اوراق میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں امام حسین کی اس شہادت پر کہ آج بھی اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی سرکار امام حسین کی یہ شہادت جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، انسان جیسے ہی حسین کی یاد اسے آتی ہے فوراً اس کے ذہن و دل و دماغ میں وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ امام حسین کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جس نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو یزید کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ بیعت کے لیے کبھی اسے نہیں دیا ہے۔ یہ صرف اس لیے دیا تاکہ نماز ہم تک پہنچ جائے، روزہ ہم تک پہنچ جائے، حج ہم تک پہنچ جائے، زکوٰۃ ہم تک پہنچ جائے، ساری چیزیں ہم تک پہنچ جائے۔ یہ وہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ آل رسول ہے، یہ خون رسول ہے، اس لیے کہ جب بھی قربانیوں کا وقت آیا ہے ہمیشہ آل رسول ہی نے قدم بڑھایا ہے۔ واقعی یہ خون رسول کی برکت ہے کہ اتنے بڑے بڑے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے لیکن امام حسین کے پائے استقلال میں جنبش تک نہ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان تمام امتحانات میں کامیاب و کامران فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ابھی پچھلی گفتگو جو ہماری ہوئی تھی وہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ المنورہ سے کوفہ کے لیے یعنی کربلائے معلیٰ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں جاتے ہیں، خیر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام و الوداع پیش کرتے ہیں، اپنے ماں کے مزار پر جاتے ہیں، وہاں پر سلام و الوداع پیش کرتے ہیں، جنت البقیع شریف کے تمام مکینوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب لوٹ کر کے جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی تمام لوگوں کو، اپنے اہل خانہ کو جب رخصتی کا حکم صادر کر چکے ہوتے ہیں کہ اے لوگو، اے میرے گھر والوں، اب ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اس تیاری کے عالم کا وقت ملاحظہ کرے کہ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے نانا اور اپنی ماں کے مزار سے واپسی کرتے ہیں، اپنے گھر پر جب آتے ہیں تو گھر کا حال کیا ہوتا ہے، گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ گھر میں جیسے ہی آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین حضرت فاطمہ صغرا کی یاد، فریاد و فغاں اور آہ و زاری نے قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ رکھا ہے۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بیتاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گری ہوئی جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھتی ہے اور سہارا دیتی ہے اور تسلی کے الفاظ کہتی ہے، مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے اور جسم پر راشا تاری ہے، بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑ جاتے ہیں۔ اس حالت میں عرض کرتی ہے، میری پھوپھی کیا بات ہے، آج سب آپ کیوں بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جناب سیدہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ تیاری کر چکے تھے کربلائے معلیٰ جانے کے لیے، لیکن حضرت صغرا جو کم سنی کے عالم میں ہے، آپ کو بخار کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس بخار کی شدت کا حال یہ تھا کہ عرض کرتی ہے وہ ننھی سی جان کہ میرے حال زار پر رحم کیجئے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھوپھی جان صغرا اس صدمے سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی نقاب اوڑھ کر تیاری کر رہی ہے، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، آخر بات کیا ہے مجھے کچھ تو بتا دیجئے۔ یہ ایک ننھی سی جان عرض کر رہی ہے۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت جب دیکھتے ہیں تو دل میں سفر کا خیال آتا ہے۔ بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور کرتے ہیں تو روما روما کانپ اٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ حسین تیرا امتحان آج ہی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے امتحان کی پہلی کڑی ہے۔ اب دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حال زار پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ پھر حضرت شہربانوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بار گلے تو مل لے۔ بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر
کو بلاؤ، علی اصغر کو بلاؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ شہزادہ حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی یہ نازک حالت دیکھ کر پہلے ہی بے قرار تھے اور اب بے قرار زیادہ ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کی روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طوفان کب رکنے والا تھا۔ بات کرنے لگتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس درد کو محسوس کریں، اس درد کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم شیر کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنسوؤں کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے اتنی بات کہہ سکے، میری بہن کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ اچھی بہن خفا نہ ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر اضطراب میں کفے افسوس ملنے لگتے ہیں۔ اب بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کے کچھ اس طرح فریاد کرنا شروع کر دیا ہے کہ عرش بری کو بھی لرزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فریاد کیا تھی؟ برق غم تھی جس نے سب اہل بیت کے دلوں کو تڑپا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ بے خودی کے عالم میں بھائی سے باتیں کرتی رہی، اس کی شادی کی باتیں وغیرہ وغیرہ کہ میرے اچھے بھائی جان اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی کر دیجئے، میں آپ جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلے۔ یہ ایک ننھی بچی فریاد کر رہے ہیں، اپنے بھائی علی اکبر سے فریاد کر رہی ہے، بھیا مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو، میری امی سے سفارش کر دو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بی بی شہربانو نے بیمار بچی کی جب یہ الفاظ سنے ہیں تو کلیجہ منہ کو پلٹ آتا ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے جانے مادر، محبوب ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، پیاری بیٹی مجھے اور اب نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو نے میرے جان نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پیاری صغرا میری سفارش کی بات کرتی ہو، ارے ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے؟ بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی، میری دعا ہے کہ تو جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے۔ صغرا صبر کرو، صغرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تندرست ہو جائے گی تو علی اکبر تمہیں آ کر کے لے جائیں گے۔ اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا۔ ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہوں کو دیکھا تو پاس جانے کے لیے مچلنے لگتا ہے۔ ماں نے جب ننھے بھائی کو بہن کی گود میں دینا چاہا، جیسے ہی اس نے گود میں دینے کی فریاد کی، گود میں دینا چاہا تو صغرا نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور اس کو گود میں اپنے نہیں لیا، صرف اس ڈر سے اس غم کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے، الفاظ نہیں ملتے ہیں، کیسے اظہار کیا جائے۔ ایک طرف تو ہمشیر تڑپ رہی ہے کہ ننھے کو گود میں لے کر پیار کروں، سینے سے لگاؤں، اس کا منہ چوموں، اسے لوریاں دوں، اور دوسری طرف اس جذبے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیتی ہے کہ مجھے تو تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ کہتی ہیں امی علی اصغر کو اپنے پاس ہی رہنے دو، میری بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا نہ جائے، بس میرے قریب بیٹھ جاؤ، میں اسے دیکھتی رہوں گی، یہ مجھے دیکھتا رہے گا۔ بی بی شہربانو قریب بیٹھ جاتی ہے اور مظلوم بہن یوں مظلوم بھائی سے مخاطب ہوتی ہے کہ تم میرے ماں جائے علی اصغر، میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تمہیں بلائیں لوں، لیکن بہن بہت مجبور ہے، تو بہن کے جلتے ہوئے اور جسم کے تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرے ننھے چاند تم میری طرف دیکھتے رہو، میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں۔ اس قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے کرتے بخار اور تیز ہو جاتا ہے، بیمار کو پھر غش آ جاتا ہے اور امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، بیٹی کے سرہانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے کہ بھٹی جل رہی ہو، ماتھے کو چھوا تو ہاتھ چھونے سے جلنے لگا۔ تو کرے صبر و رضا، حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، بیویوں سے نظر بچا کر کے دستار مبارک کے پلڑے میں گرم آنسوؤں کو جذب کر لیتے ہیں، اور سرکار امام حسین پھر بھی جگر کو چیرتی ہوئی ٹھنڈی آہ نکل جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر بچی کو دم کرتے ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کی قوت مسیحائی نے پورا اثر کیا، بچی نے آنکھیں کھول دی، امام کے حضور مجسم فریاد بن کر بی بی صغرا نے عرض کیا کہ بابا آپ
آ گئے میرے مسیحا، اب تک کہاں تھے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے ابو جان، یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ اپنی صغرا کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ مجھے سب کچھ بتا دو میرے ابا، میں بہت پریشان ہوں۔ امام علی مقام نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی صبر کرو، ہم دیر سے آئے ہوئے تمہاری یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ بیٹی تمہاری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی بیٹی، اس لیے میں سامنے نہیں آتا تھا کہ تمہارے سوالوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں گا۔ بیٹی میرا امتحان شروع ہو چکا ہے، مجھے بہت لمبے اور دل ہلا دینے والے سفر کا آغاز کرنا ہے، میں تمہیں ضرور ساتھ لے جاتا۔ میری بیٹی تم بیمار ہو، تمہیں شدید بخار ہے، زبردست نقاہت ہے، تمہیں لمحہ بلمحہ غش آ رہا ہے اور تم سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکے گی، تمہیں بڑے آرام کی ضرورت ہے، راستہ کلہور بھی ہے اور کافی لمبا بھی ہے۔ میری بیٹی تجھے اس حال میں یہاں چھوڑتے ہوئے جو میرا حال ہو رہا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں تجھ پر کیسے میں ظاہر کر دوں؟ تجھے یہاں چھوڑ کر جانا میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ بابا کی درد بھری اور امام حسین کی درد بھری اور واضح گفتگو سن کر مظلوم بیمار کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو جاتی ہے، پھر غش کی حالت ہونے لگی، شدت کرب سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں، لیکن نہ جانے صغرا نے کس قوت کے سہارے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا اور بیمار کی آخری کوشش تھی جس نے لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالا دے دیا۔ پانی کا پیالہ قریب تھا، بخار سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھال کر پیالے کو اٹھایا، چند گھونٹ پانی کے بچے ہوئے پانی پی کر کے بچے ہوئے پانی کی آنکھوں پر چھینٹے مارے، لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ پیدا کر کے امام سے مخاطب ہوتی ہے، اپنے بابا جان سے مخاطب ہوتی ہے، بابا میری نفس تو دیکھ لو، اب میں تندرست ہوں، اب تو سارا بخار اتر گیا ہے، اب مجھے ضرور ساتھ لے چلیں، میں آپ کے بہت کام کیا کروں گی، میں علی اصغر کا جھولا جھلایا کروں گی، وہ میرے ساتھ بہت مانوس ہے، میری گود میں آ کر کبھی وہ روتا نہیں ہے، بابا میں اسے کبھی نہیں رونے دوں گی، اگر میں ساتھ نہ گئی تو وہ بہت روئے گا، امی جان کو اور بھی بہت زیادہ پریشان کرے گا، میں آپ کے کپڑے بھی دھویا کروں گی، بابا امی کے میں کام بھی کیا کروں گی، آٹا بھی گوندھوں گی، روٹیاں بھی پکاؤں گی، ابا جان میں آپ کے خیموں میں جھاڑو بھی دیا کروں گی، آپ کے جائے نماز کو ہر وقت صاف رکھا کروں گی، سواری کم ہے تو جب بھی کوئی بات نہیں، میں آپ کی سواریوں کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی چلتی رہوں گی، جب میں آپ کے سواری کے پیچھے دوڑوں گی تو پسینے آ جانے سے جو بچا ہوا بخار ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، یہ درد بھرا واقعہ سماعت کریں، بیمار بچی کے معصوم جذبے کی کیفیت کو الفاظ میں کس طرح سے ڈھالا جا سکتا ہے۔ بیمار نے خود کو تندرست ثابت کرنے کے لیے آخری کوشش بھی کر کے دیکھ لی۔ صغرا نے کہا بابا میں آپ کو چل پھر کر دکھا سکتی ہوں، آپ دیکھ لیں میں اب بالکل نہیں گروں گی۔ یہ جملہ کہتے ہی اپنی تمام طاقت کو جمع کر کے بچی صغرا نے پوری اعتماد کے ساتھ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھتی ہے، ابھی پہلا ہی قدم بڑھایا تھا کہ چکرا کر کے آپ گر جاتی ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک کی چیخیں نکل جاتی ہیں، گھر بھر میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کے دل سے ہوش اٹھتی ہے، آپ نے بے ہوش بچی کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی اللہ تم پر رحم فرمائے، جانے پدر باپ تیری اس معصوم کوشش کے قربان، تیری خواہش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے تو ہمارے ساتھ چلے، تو نے بیماری کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیا، بیماری جیت گئی اور تو ہار گئی ہے۔ پیاری صغرا باپ تیرے اس مقدس جذبے کی قدر کرتا ہے، حسین تیرے دل کی کیفیت کو پوری طرح جانتا ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے بیٹی، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، اے میری پیاری میں اولاد کے غم کو جانتا ہوں، تو میری اولاد ہے، اگر تجھے بچھڑنے کا غم ہے تو تیرے بابا حسین کو دوہرا غم ہے، ایک اپنا غم ہے اور ایک تیرے غم کا غم ہے۔ بیٹی یہ تقدیر الہی ہے، اسے قبول کرو، میں بھی خدا کی رضا کو قبول کرتا ہوں اور تو بھی خدا کی رضا کو قبول کر لے۔ اے جانے پدر اگر بابا کی رضا کی بات ہوتی تو میں تجھے ابھی تندرستی عطا کر دیتا، لیکن تیرے غم کو سینے
سینے میں لے کر اس دردناک سفر کا آغاز کرنا ہے. مجھے نانا کے مدینہ کو اسی حالت میں چھوڑنا ہے. تیرا بخار بھی جلتا ہوا جسم اور زرد چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے گا. مجھے تیرا غم تڑپاتا رہے گا اور میں اس کرب و بے قراری کو سینے میں دباتا ہوں اور اپنے سفر کو جاری رکھوں. میرے دل کے ٹکڑے صغرا، اللہ تعالیٰ تجھے شفائے کامل نصیب فرمائے. تو جلد صحت یاب ہو جائے. بابا کی دعا ہے کہ تیرا بخار مجھے آ جائے، تیری بیماری مجھے مل جائے اور تو تندرست ہو جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو نے پورے گھر کو ماتم کدا بنا کر رکھ دیا ہے. سینے سے اٹھنے والے غم کے طوفان آنکھوں کے راستے سے آنسو کی طرح سیلاب بن کر کے ٹہل رہے ہیں. مظلوم بچی سکینہ روتی ہوئی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی ایک بار اپنی بہن صغرا کو ہوش میں تو لے آؤ. باپ اسے آخری بار الوداع کہنا چاہتا ہے. شہزادی حسین جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں، بیمار کے منہ پر چھینٹے مارتی ہیں اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہیں. منہ پر پانی کے چھینٹے دینے سے بیمار نے آنکھیں کھول دی. بیمار نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، نقاہت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی. ساتھ چلنے کی آس بھی ٹوٹ چکی تھی. اب تو اٹھ کر بیٹھ جانے کی بھی ہمت نہیں ہے. تصویر یاس و نا امیدی ہے بنے ہوئے ایک چہرے کو دیکھے جا رہی ہے. سینے کے اندر اٹھنے والے طوفان کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. آنکھیں ہیں جیسے پتھرا گئی ہو، چہرہ زرد ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہونٹ تھرا کر کانپ کر رہ جاتے ہیں. تمام اہل بیت چپکے رو رہے ہیں اور بیمار کو دیکھتے جا رہے ہیں. کسی میں بھی بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. بات کی بھی جائے تو کون سی؟ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سب کے سب لاش کے پاس کھڑے ہوں اور حضرت یاس کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہوں. اس سکرات موت جیسے عالم میں امام علی مقام کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھرتی ہے، میری بچی ہمیں ان حسرت زدہ نگاہوں سے نہ دیکھو، ہمارے سینے سے چھلنی ہو جائیں گے. پیاری صغرا صبر کرو، صبر میری بیٹی صبر کرو. صبر ہی سے ان غموں کا مداوع ہو سکے گا. ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، سفر لمبا بھی ہے، سفر طویل ہے. ہم کو صبح طلوع ہونے سے پہلے سفر کا آغاز کر دینا چاہتے ہیں. میری بچی اللہ تمہیں جلد صحت یاب فرمائے. چلنے پھرنے کے قابل جب تم ہو جاؤ گی تو نانا کے حضور میں ہمارے لیے دعا کرنے کو چلی جانا. اپنی دادی مخدومہ کائنات خاتون قیامت کے حضور میں روز حاضری دینا اور بابا کے لیے دعا کرتی رہنا. خدا حافظ میری صغرا، خدا حافظ. غمزدہ حسین کی غمزدہ بیٹی الوداع. اس طرح امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے رخصتی چاہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پر حالات کیسے کیسے ناگفتہ بے ہو جاتے ہیں. جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہ سچا و پکا نائب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے کربلا کی جانب روانہ کیا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے. کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہے، آپ نے واقعات اگر سنے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ وہاں سے تمام خطوط آئے تھے کہ اے حسین ابن علی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تمام کوفیوں نے یکے بعد دیگرے خط بھیجنا شروع کر دیا. آپ کو برابر خط موصول ہو رہے ہیں، امام حسین کو خط مل رہے ہیں. خطوط کی تعداد جو آئی ہے تقریباً 200 یا 250 خطوط حضرت امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ آخر وہ کربلا کا سفر نہ کرے. اس لیے کہ ان لوگوں نے لکھا تھا کہ اے امام حسین اگر آپ نہیں آئے اور ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت اگر کرنی پڑی تو کل میدان محشر میں آپ اس کا جواب دیں گے. یہ ساری باتیں ان خطوط میں ذکر تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے تھے یہ وہ کوفی ہیں، لیکن چونکہ شرعی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی، آخرکار صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان تمام لوگوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ اے امام علی مقام آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ کوفی ہیں، آج یہ لکھ رہے ہیں کل یہ
دغا بازی کریں گے، کل یہ مکاری کریں گے، کل یہ آپ کو ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ تحریرات آپ کے سامنے تھی، ان کے خطوط آپ کے سامنے تھے، جس کی وجہ سے امام علی مقام قدم پیچھے ہٹا لے، یہ غیرت کو گوارا نہیں تھا، شریعت پر شرعی کوئی عذر بھی موجود نہیں تھا۔ آخرکار فیصلہ یہ لیا جاتا ہے کہ چلو امام حسین پہلے نہ جائیں، اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خط دے کر کے روانہ کرتے ہیں۔ کون روانہ کرتا ہے؟ سرکار امام حسین روانہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا ایک نائب آ رہا ہے، اے کوفیو جان لو کہ میں اپنا نائب بنا کر کے امام مسلم بن عقیل کو تم لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں، تم اس کی مدد کرنا، تم اس کی نصرت کرنا، اور میری تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو تم ان کے ہاتھ پر میری بیعت کر لینا۔ تمام لوگ آخرکار جب یہ خط حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو حالات اس قدر وہاں پر خراب نہیں تھے بلکہ خراب کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں وہاں پر، اس وقت کا حالت یہ تھا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ کوفہ والے آپ کے تشریف آوری کی خبر سن کر جوق در جو اکٹھا ہونا شروع کر دیے۔ تمام لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر تاریخ لکھی جاتی ہے، ایک ہفتے کے اندر تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت قبول کر لی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کی گرویدگی اور عقیدت کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا خط روانہ کر دیا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو جائے، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ کوفہ والوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول جو اس وقت ہیں، اس وقت انہوں نے، وہ کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس سے بہت بھڑکے گا اور فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دے کر ضابطے کی کارروائی کو پوری کر کے بیٹھ گئے اور اس معاملہ میں آگے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تمام کوفیوں نے بیعت کر لی، آپ کے مرید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت امام مسلم کے ذریعے سے کر لی۔ ادھر جو کوفہ کا گورنر تھا، اس گورنر نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ پروانہ دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں تم لوگوں نے بیعت تو کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ بیعت جو تم نے امام مسلم پر کیا ہے، ان کے ہاتھوں پر کیا ہے، اس بیعت کو لے کر کے یزید جو نہایت ہی فاسق و فاجر ہے وہ جو ہے فتنہ و فساد برپا کرے گا، ظلم و جبر کرے گا۔ یہ ساری چیزیں صحابی رسول نے سنا دی، لیکن اس کے بعد دیکھے کہ یزید ناپاک کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت کا جوش و جذبہ عقیدت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہزاروں کوفی ان کے ہاتھ پر امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی ہے، نہ ان پر کوئی سختی کی ہے، نہ کوئی تدبیر عمل میں لائے ہیں۔ یزید ناپاک نے یہ خبر سنتے ہی نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار، بڑا عیار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج قادسیہ میں چھوڑ دی اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کے رات کے اندھیرے میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ کے شہر میں داخل ہوا جس راستے سے مکہ المکرمہ سے لوگ وہاں پر آیا کرتے تھے۔ اس کی اس مکاری اور عیاری کا صاف مطلب یہ تھا کہ ایسے طور پر شہر میں داخل ہونا چاہیے کہ کوفہ کے لوگ عبید اللہ بن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور کوفہ
کوفہ والے یہ سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں تاکہ وہ بے خطر امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد کی اس مکاری اور عیاری سے کوفہ کے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اہل کوفہ جن کو ہر لمحہ ہر آن امام حسین کی تشریف آوری کی بڑی بے صبری سے انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور مکہ شریف سے آنے والے راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر رسالت بلند کرنے لگے، شوکا شور مچنے لگا۔ مردود تو دل میں جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام حسین کے تشریف آوری کا انتظار ہے اور ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت مصلحت سے خاموش رہا تاکہ ان پر ان کا مکر کھل نہ جائے۔ حضرت امام مسلم یہ خبر پا کر تشریف لائے اور آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دینے شروع کر دی۔ جوق در جوق لوگ آنے لگے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ شاہی محل کو گھیر لیا۔ صورت یہ بناتی ہے کہ حملہ کرنے کی دیر تھی، اگر امام مسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو سیلاب کی طرح امنڈ کر یزیدیوں کو تباہ و برباد کر ڈالتا اور یزید ناپاک کو جان بچانے کی کوئی راہ بھی نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کارکناں قدرت است، یعنی بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا محاصرہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی مکاری اور فریب کاری اور یزید کی ناپاکی کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کی نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو کی جائے، قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو کر لی جائے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادہ سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ یعنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے رؤسا اور عمائدین یعنی بڑے بڑے جن کو ابن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اصل لوگوں کو مجبور کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد بدنہاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح کرنے تک ان کا خاتمہ ضرور کر دے گا۔ اس خوف سے وہ سب گھبرا رہے تھے۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے گفتگو کی اور انہیں امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اس بات کی حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور تمہارے مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم لوگ امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اے لوگو، اپنے انجام پر نظر کرو، ہمارے زال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہو گیا اور حضرت امام مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت امام مسلم نے کوفہ کی مسجد میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے اور جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طوطا مار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہیں، ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرا رہے گا، ان بزدلانہ بے مروتی و نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں کہاں جائیں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل ہو چکے ہیں، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے خطوط بھیجے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 2 گز زمین حضرت امام مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپ جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام حسین کی جناب میں جو خط لکھا ہے تشریف
تشریف آوری کی التجا کی ہے، اس بدعہد قوم کے اخلاص و محبت کا ایک دلکش نقشہ امام حسین کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً امام حسین میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسی گزند پہنچائے گی۔ یہ غم ایک الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی بھی تھی۔ حضرت امام حسین کے لیے خطرات علیحدہ تھے، بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی تمام دامنگیر ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں حضرت امام مسلم کو پیاس معلوم ہوتی ہے۔ ایک گھر سامنے نظر آیا جہاں توعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے پانی مانگا، اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کر دیا۔ اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اس نے اپنے مکان میں رکھ لیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا، اس نے فوراً ہی اس کو خبر کر دی کہ اس نے ابن زیاد بدنہاد کو اس پر مطلع کر دیا۔ اس نے اس کو خبر دے دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن حریت کو کوفہ شہر کے کوتوال اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لے کر توعا کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کر لے۔ امام مسلم ان کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر ببر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں سے بعض مارے گئے اور بعض زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو معلوم ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اب یہ تجویز کی کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے امام مسلم پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ امن و صلح کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد جو شہر کوفہ کا والی ہے اس کے پاس تشریف لے چلیں، اس سے گفتگو کر کے معاملات طے کر لیں۔ امام مسلم نے فرمایا میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ کی پرواہ نہیں کی تھی اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے صلح و مصالحت کی کوئی صورت پیدا کرے اور قتل و خوریزی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ان ظالموں بے وفاؤں نے مکر و فریب سے کام لے کر حضرت امام مسلم اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے ننھے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کے پاس شاہی محل میں لے گئے اور عبید اللہ بن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا اور انہیں حکم دے دیا تھا کہ حضرت امام مسلم جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوں ایک دم دونوں کی طرف سے ان پر وار کر دینا۔ حضرت امام مسلم اس مکاری و عیاری سے بے خبر اپنی نور ناواقفیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور آپ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، پڑھتے ہوئے شاہی محل کے اندر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونا تھا کہ ظالموں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کر دیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر اعدائے دین کی بے رحمی سے شدید ہو جاتا ہے، یہ شہید ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں رسول کریم کو اسوہ حسنہ میں ڈھلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔